بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 16۔ اس سے پہلے ہم نے مریض کے نماز کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں مریض کو اس کی مجبوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے احکامات میں نرمیاں پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ وہ کسی حال میں بھی نماز کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نماز جمعہ۔ جمعہ کے مطلب کیا ہے؟ لفظ جمعہ اجتماع سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے جمع ہونا اور ملنا، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ نماز جمعہ میں مسلمانوں کی اکثریت مختلف مساجد میں جمع ہو کر جماعت کے ساتھ اکٹھے نماز کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ جمعہ کہا جاتا ہے۔ اب جمعے کے دن کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن یعنی جمعے کے دن دنیا میں بھیجے گئے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ٹھیک ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے اہم واقعات ہیں کہ کیا ہے جو جمعے کے دن پیش آئے۔ اب مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کی اور اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم الجمعۃ سید الایام واعظمھا واعظم عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کے دن کی اہمیت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جمعے کے روز آداب کا خیال کرتے ہوئے اول وقت مسجد میں جا کر خطبہ سنے اور جمعہ ادا کرے تو اس شخص کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمعے کی اہمیت میں ایک اور فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کا دن ایک وقت ایسا ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ وقت متعین تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں دو قول جو ہے وہ مشہور ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وقت جمعہ کے دن کے آخری وقت یعنی عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کسی وقت میں ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان میں جتنا بھی وقت ہوتا ہے اس کے درمیان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، اور یہی قول کیا ہے؟ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو اس کو خبر کر دو تاکہ وہ اسی وقت ذکر و دعا میں کیا ہو جائے؟ مشغول ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امت کے علماء دین کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک ذکر و اذکار میں کیا ہوتے ہیں؟ مصروف رہتے ہیں، تاکہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ بچا سکیں اور جو قیمتی وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ اب نماز جمعہ فرض ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیے دلیل کے لیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حدیث کی طرف چلتے ہیں اور پھر اجماع امت کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں دلیل ہے، اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں فسعوا کا صیغہ ہے جو کہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کا مطلب ہے کسی کام کا حکم دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں
حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے خرید و فروخت کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اب خرید و فروخت جو ہے یہ ایک جائز کام ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جائز کام کو کسی دوسرے کام کی خاطر چھوڑنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے تو وہ دوسرا کام جو ہو کیا ہوگا؟ وہ ضروری ہوگا، وہ فرض ہوگا، اس لیے تو کیا کیا جا رہا ہے؟ خرید و فروخت سے روکا جا رہا ہے۔ اب حدیث کا کیا ہے؟ حدیث میں اس کی فضیلت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگ جمعہ کی نماز ترک کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں وہ اس سے باز آ جائے، اگر وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بالکل غافل ہو جائیں گے۔ مہر جب ایک چیز پر لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کسی کام کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو اسی طرح جب دل پر مہر لگ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اجماع امت کا، کیا اجماع امت کا تعلق ہے کہ جب سے نماز جمعہ فرض ہوئی ہے اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا۔ تو یہ کیا تھے؟ جمعے کے نماز جمعہ کی دلائل تھے، قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے۔ اب نماز جمعے کا حکم کیا ہے؟ نماز جمعہ جو ہے ہر مسلمان پر، جبکہ جمعے کے واجب ہونے کی تمام شرائط اس میں موجود ہو، فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ایک شخص پر الگ الگ پڑھنا ضروری ہے۔ نماز جمعے کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب نماز جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ نمبر 1 جو ہے مرد ہونا، عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا، پاگل، دیوانہ یا بے ہوش پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ بچے پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ اگر بچہ جماعت جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تندرست ہونا یعنی صحت مند ہونا، بیمار پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بیمار سے مراد ایسا بیمار ہے جو مسجد تک پیدل نہ جا سکتا ہو یا چلا جانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے۔ کسی بیمار کا تیماردار یعنی تیماردار کہتے ہیں کہ بیمار کی خدمت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسے تیماردار ہے، ٹھیک ہے، کہ بیمار کی خبرگیری کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور اگر وہ اس سے جاتا ہے تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے تیماردار پر بھی نماز جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ آگے ہے نابینا نہ ہونا، ایسا نابینا جو خود مسجد تک بلا تکلیف نہ جا سکتا ہو اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، اور اگر کوئی نابینا اذان کے وقت مسجد میں ہو، ٹھیک ہے، یا ایسا نابینا جو بلا تکلیف بغیر کسی مدد کے راستوں میں چلتا پھرتا ہو تو اس پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نماز جمعہ فرض ہے۔ آگے ہے شہر میں مقیم ہونا، مقیم کا مطلب ہے کہ اپنے شہر میں ٹھہرا ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر ان شرطوں کے نہ پانے کے باوجود نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ اگر کوئی مسافر یا عورت یا نابالغ بچہ نماز جمعہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ لوگ جمعہ کی نماز نہ پڑھے تو پھر ان کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ عورت کے لیے سب سے افضل جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، جبکہ نابالغ لڑکے جن کی عمر 10 سال ہو چکی ہو تو ان کو مسجد میں نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تھا نماز جمعہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نماز جمعہ کے فضائل، ٹھیک ہے نا، اور کس پر نماز جمعہ فرض ہے، اور نماز جمعہ کی دلائل کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔
سوال ہے نماز جمعہ کے لغوی اور شرعی معنی نیز نماز جمعہ کا حکم بما دلائل پیش کریں. اس کا جواب دیکھیں. سب سے پہلے تو دیکھیں نماز جمعہ کی پہلی ہیڈنگ آپ لوگ دو گے نماز جمعہ کی لغوی معنی. ٹھیک ہے, ہیڈنگ دو گے, پھر لکھو گے لفظ جمعہ اجتماع سے ماخوذ ہے اور اجتماع کے معنی جمع ہونے اور ملنے کے ہے. چونکہ نماز جمعہ میں مسلمانوں کی اکثریت مختلف مساجد میں جمع ہو کر جماعت کے ساتھ اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں, اس لیے اس کو صلاۃ جمعہ کہا جاتا ہے. ایک ہیڈنگ مکمل. دوسری ہیڈنگ آپ لوگ دو گے نماز جمعہ کی اصطلاحی تعریف. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا لکھو گے؟ اصطلاح میں نماز جمعہ سے مراد وہ 2 فرض رکعتیں ہیں جو جمعے کے دن جہری قرات کے ساتھ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے اور اس سے پہلے 2 خطبے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تیسری ہیڈنگ آپ لوگ کی ہوگی نماز جمعے کا حکم. نماز جمعہ ہر مسلمان مرد جبکہ جمعے کے واجب ہونے کی تمام شرائط اس میں موجود ہو فرض عین ہے. نماز جمعے کو ترک کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اب آگے آپ لوگ ہیڈنگ کو دو گے دلائل. نماز جمعے کا فرض ہونا قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے. پھر ہیڈنگ ہوگی قرآن سے دلیل. قرآن سے دلیل میں آپ لوگ لکھو گے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ٹھیک ہے. حدیث. اب حدیث سے دلیل کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگ جمعہ کی نماز ترک کر دیتے ہیں وہ اس سے باز آ جائے. ٹھیک ہے. اگر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ اللہ کی عبادت سے بالکل غافل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آخری ہیڈنگ آپ لوگ کی ہوگی اجماع امت سے دلیل. جب سے نماز جمعہ فرض ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بھی نماز جمعے کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہے. من ترک الجمعۃ من غیر ضرور کتب منافقا فی کتاب, کہ جس نے بغیر کسی عذر کے نماز جمعے کو چھوڑا تو وہ منافق لکھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ آج کا آپ لوگ کا یہ ایک سوال بھی مکمل ہو گیا. آپ لوگ اپنی عملی کتاب میں اسی ہیڈنگ کے ساتھ اسی طریقے سے مکمل کریں. ٹھیک ہے بیٹا. والسلام. شکریہ.